اس روڈ پر دو سگی بہنیں جا رہی ہوں، دو سگی سسٹر جا رہی ہوں، دونوں 1-2 سال کی عمر کا فرق ہو، ایک کی عمر 18 سال ہو، ایک کی عمر 20 سال ہو، ان دونوں سگی بہنوں میں، ان دونوں حقیقی بہنوں میں ایک برقع اوڑے ہوئے ہو، نقاب لگائے ہوئے ہو، ہاتھوں میں گلیوز پہنے ہوئے ہو، پیروں میں ساکس ہو، چہرہ چھپا ہوا ہو، اس کے سر کا ایک بھی بال دکھائی نہ دے رہا ہو، یہ بھی سڑک پہ جا رہی ہے اور اسی کے بغل میں اس کی سسٹر ہے، اس کی بہن ہے، وہ جینز پہنے ہوئے ہے، وہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے یا اسکرٹ پہنے ہوئے ہے، اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اس کی لپسٹک لگی ہوئی ہے، اس نے میک اپ، پاؤنڈز کریم اور فیئر اینڈ لولی اتنی لگا رکھی ہے کہ جو اس کے چہرے پر نمایاں ہے، دکھائی دے رہی ہے، اس نے پرفیوم بھی مار رکھا ہے اپنی باڈی پر۔ میری بہنوں، ایمانداری کے ساتھ بتانا، ججیز کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ مت کرنا، اپنے دل کی گواہی بتانا۔ ان دونوں سگی بہنوں میں چوراہے پر جو لڑکے کھڑے ہیں، شرارتی ہیں، چھچورے ہیں، ان کو ان کے ماں باپ نے اچھی تربیت نہیں دی ہے، وہ دوسروں کی ماں بہنوں کو تکتے رہتے ہیں، ان کے اندر یہ برائی ہے۔ تم اپنے دل سے فیصلہ کرنا، ان دونوں سگی بہنوں میں وہ چوراہے پر کھڑے ہوئے لڑکے کس لڑکی کو چھیڑیں گے اور کس کو پریشان کریں گے؟ آپ نے اپنے دل کی گواہی بتانا، جرجیز کا چہرہ مت دیکھنا کہ جرجیز کیا کہہ رہا ہے، اپنے دل سے پوچھو کہ ان دونوں سگی بہنوں میں وہ لڑکے کس کو چھیڑیں گے؟ آپ کا اندر سے گواہی یہی ہوگی، دل اندر سے یہی کہے گا، اسکرٹ والی کو، جینس والی کو، جس کے بال کھلے ہیں اس کو، جس کی لپسٹک لگی ہے اس کو چھیڑیں گے، طنز ماریں گے، چڑھائیں گے، تانے ماریں گے، آواز کسیں گے، نقاب والی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ تم جب روڈ پر چلو، سڑک پر چلو، کسی ضروری کام کے لیے نکلو، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، ويحفظن فروجهن، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ یہ 3 چیزیں عورتوں کو بتائی ہیں۔ پہلی چیز، نگاہیں نیچی رکھو۔ جب عورت نگاہ نیچی کر کے چلنے لگے اور ہر وقت اس کی نگاہیں نیچی رہیں تو کبھی واٹس ایپ پہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میسنجر اور فیس بک چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ جب نگاہیں نیچی رکھتی ہے تو وہ کیا جانے کون گزر رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے۔ پہلی چیز، نگاہیں نیچی رکھو۔ دوسری چیز، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اتنے موٹے کپڑے پہنو کہ تمہارے جسم کی نمائش نہ ہو، اتنے گاڑھے کپڑے پہنو، اتنے لوز کپڑے پہنو کہ تمہارے بدن کا، تمہارے شریر کا، تمہاری باڈی کا نشیب و فراز دکھائی نہ دے۔ تیسری چیز، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، اپنے میک اپ کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں۔ لپسٹک کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن گھر میں لگائیے، اور باہر لگاؤ گی تو بہت بری چیز ہے۔ فیئر اینڈ لولی لگا سکتی ہے بالکل، لیکن گھر میں۔ پاؤنڈز لگا سکتی ہے بالکل، لیکن گھر میں۔ پرفیوم لگا سکتی ہے بالکل، لیکن گھر میں۔ باہر کوئی چیز نہیں۔ المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا عنيا زانیہ زانیہ زانیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور سنو، ترجمہ سن لو۔ المرأة اذا استعطرت، جب عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، خوشبو،
استعطرت, اور عربی جاننے والوں کو معلوم ہے یہ باب استفعال میں آیا ہے. استعطرت جس کے اندر طلب ماخذ پایا جاتا ہے, یعنی صرف عطر نہیں, پرفیوم نہیں, کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو. اور سن لیجئے پہلے, عورت کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو, مثلا آرنیکا ہیئر آئل, چمیلی کا تیل, آئل, ڈابر آولا, جس میں خوشبو ہے. استعطرت باب استفعال میں طلب ماخذ, ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو اڑتی ہو, خوشبو لگتی ہو. یہ چیز عورت گھر میں لگا سکتی ہے, لیکن اگر یہ لگا کر گھر سے باہر نکلی فمرت بالمجلس, اور جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے سے گزری, یعنی راستے میں چلتی ہے, چوراہے پہ جاتی ہے, دکانوں سے گزرتی ہے, دکانوں پہ جاتی ہے, فہیا کذا و کذا, وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی ایسی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سن پاؤ گے, اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے ہمارا, کس زبان سے ہم بولیں؟ صحابہ کہہ رہے اللہ کے نبی بتائیے کیسی ہے. کہا نہیں سمجھے, کہا نہیں, کھل کے بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا آنی الزانیہ, 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 وہ بدچلن ہے, وہ بدچلن ہے, وہ بدچلن ہے. کلیجہ ہو تو سنو, یہ نبی کہہ رہے ہیں وہ بدچلن ہے. ہائے ہائے, خوشبو لگانے والی بدچلن ہے, پرفیوم لگا کے نکلنے والی بدچلن ہے. خوشبودار کوئی بھی چیز اپنے جسم پہ لگا لے اور دکانوں سے جا کر شاپنگ کرے, اس کو بدچلن کہا ہے. مردوں کے ساتھ دکان پر بیٹھتی ہو 5-6 گھنٹے, وہ کون ہوئی؟ کالج میں لڑکوں کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کر 5-6 گھنٹے پڑھتی ہو. اسی لیے یہیں سے اندازہ لگا لو, جو عورت خوشبو لگا کر نکل جائے وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے, یعنی بدچلن ہے, بدچلن ہے, بدچلن ہے. جو پرفیوم خوشبو لگا کر نکل جائے تو وہ یہ, تو مردوں کے ساتھ گھومنے والی, غیر مردوں کے ساتھ چلنے والی, ان کی بائک پہ بیٹھنے والی, ان کی موٹر سائیکلوں پر سفر کرنے والی کون ہوئی؟ شوہر کا انتقال ہو گیا, بہت پیسہ چھوڑ گیا, بیوی زمین و جائیداد کی مالک ہے, میاں بیوی دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے, ہسبینڈ وائف دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے, دونوں نے فارم بھر دیا ہے. سنو مسئلہ, دونوں نے فارم بھر دیا ہے, حج کی تاریخ بھی آ گئی ہے, لیکن حج کرنے سے پہلے, حج جانے سے پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, ایکسپائر ہو گیا, انتقال کر گیا. اب عورت اکیلی ہے, اب وہ حج کرنے جانا چاہتی ہے. شریعت اس کے بعد پابندی لگاتی ہے کہ اب وہ حج کے لیے اکیلی نہیں جا سکتی ہے. استطاعت ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, سونا ہے, چاندی ہے, سب ہے, لیکن اب اس کو حج کے لیے کنڈیشن بدلنا پڑے گی. اب اس کو اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا. باپ نہیں ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا. بھائی نہیں ہے تو اپنے بیٹے کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا. بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اب حج ملتوی کرنا پڑے گا, کینسل کرنا پڑے گا. صاحب وہ تو استطاعت ہے, پیسے والی ہے, اس کے اوپر تو حج فرض ہے, لیکن اسلام یہ کہتا ہے جب اس کا شوہر انتقال کر گیا, اس کا باپ نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, تو اب اس عورت کو اکیلے حج کی اجازت نہیں ہے. اب وہ عورت ایک دینی کام کے لیے, حج کے لیے اگر اکیلی نکل رہی ہے, خانے کعبہ بھی پہنچ جاتی ہے, صفا مروہ کے چکر بھی لگا لیتی ہے, سارے ارکان بھی کر لیتی ہے, لیکن اکیلے جاتی ہے تو اللہ کی قسم اس کا حج نہیں ہے, اس کا حج نہیں ہے, اس کا حج نہیں ہے. وہ حج کا ایک ثواب اس کو نہیں ملے گا, بلکہ الٹا گناہ پڑے گا, الٹا اس کے اوپر عذاب پڑے گا. اس لیے عذاب پڑے گا کیونکہ
उस औरत के ऊपर अब हज फर्ज नहीं था, इसलिए कि उसके ऊपर से हज कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उसको ले जाने वाला कोई महरम नहीं है। मेरी बहनों, हज जैसे मुकद्दस मकाम पर औरत अकेली नहीं जा सकती है, जहां किसी की इज्जत नहीं लुट सकती है, जहां सब लब्बैक लब्बैक कहते हो, ऐसी मुकद्दस जगह पर भी तुम अकेली नहीं जा सकती हो। हज ऐसी इबादत के लिए भी तुम अकेली नहीं जा सकती हो। ये तुम्हारे कलेजे कि तुम बाजारों में अकेली चली जाती हो, तुम कॉलेजों में स्कूलों में अकेली चली जाती हो, अपने घरों से निकलकर तुम अपने मायके अकेली चली जाती हो। ये कलेजा है तुम्हारा। शरीयत तो तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए भी अकेले इजाजत नहीं देती है। अगर तुम्हें घर से बाहर भी निकलना पड़े तो अपने शौहर के साथ जाओ, अगर शौहर ना हो तो अपने भाई के साथ जाओ, भाई ना हो तो अपने बेटे के साथ जाओ। अकेले शरीयत औरत को अकेले घर से निकलने की इजाजत नहीं देती है। फरमाया कि ला यखलुअन्न रजुलुन बिइम्रातिन, कोई भी मर्द किसी औरत से अकेले में तन्हाई में गुफ्तगू न करे, अकेले में न मिले, इल्ला काना सालिसुहुम शैतान, इसलिए कि वो दो नहीं होते बल्कि उनमें तीसरा शैतान होता है। ये शरीयत एक मुतय्यन कर रही है, रास्ता बता रही है कि कोई मर्द किसी औरत से अकेले न मिले।